اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جس وقت کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں، آپ جسے خدا کہتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرنے کے قائل ہیں، وہ خدا کیا ہے؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ بیان کیجئے۔ تب قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہاں لفظ ہے اللہ احد۔ تو احد ویسے تو عربک کی گنتی کے اعتبار سے آپ بات کریں تو عربی میں احد ایک کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ون اور اردو میں لفظ ایک ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ لفظ ایک سے کریں گے تو احد کے اندر جو معنویت پائی جاتی ہے، احد کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، وہ لفظ ایک میں پائی نہیں جاتی۔ احد کا ترجمہ یہاں لفظ ایک پر لفظ ایک سے کرنے سے صحیح معنی ادا نہیں ہوتے، اسی لیے کوشش یہ کی گئی کہ لفظ احد کا اردو میں ایسا ترجمہ کر دیا جائے کہ جس سے لفظ احد کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور لفظ احد کا ترجمہ پھر یہی ہوا کہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہ اسی لیے مفہوم بیان کر دیا آپ کے سامنے لفظ احد کا کہ یہاں اردو ترجمہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ پہلے تو اس صورت میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے۔ تو بتایا اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ ہر شخص اس کا محتاج ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر لفظ صمد کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز، کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے، لیکن اس ترجمے کے اندر لفظ صمد کے جو دو پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو پایا جاتا ہے، دوسرا پہلو پایا نہیں جاتا۔ لفظ احد کے معنی یہ ہوتے ہیں، لفظ صمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لیکن اگر لفظ صمد کا ترجمہ بے نیاز کیا جائے تو اس میں صرف ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں یہ بات نہیں آتی کہ سب اس کے محتاج ہیں یا کوئی اس کا محتاج ہے یا نہیں ہے، کتنے اس کے محتاج ہیں وغیرہ، یہ چیز نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہاں لفظ صمد کا یہ ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید کی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرشتوں کو بنا رکھا ہے جو اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، یا اسی طرح یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھگوان کے باپ یا بیٹے ہیں، یا ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں وغیرہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے، اس میں کل 4 آیتیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو انتہائی جامع انداز سے بیان کیا ہے، انتہائی جامع انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اس صورت کے اندر کل 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، جو ایک سے زیادہ معبود مانتے ہیں، جو ایک سے زیادہ اپنے عبادت کے لیے انہوں نے بت وغیرہ بنا رکھے ہیں۔ آگے دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید کی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے، ایک تو ہے،
لیکن اس کے علاوہ اس نے اور بھی لوگ بنا رکھے ہیں اپنے مددگار جو حاجت کو پوری کرتے ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو ہماری پریشانیوں کا حل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے جو کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت کے باپ یا بیٹا یا اولاد وغیرہ ہونے کے قائل ہیں۔ چوتھی آیت ولم یکن لہ کفوا احد، اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مثل بھی کوئی ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت اولاد وغیرہ دیتے ہیں تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یا جیسے اللہ رب العزت بندے کی ہر جگہ سے ہر وقت سنتے ہیں تو کوئی اور بھی ایسا ہے جو بندے کی ہر وقت ہر جگہ سے سن لیتا ہے۔ تو جیسے جیسے لوگوں کے عقیدے ہیں، اللہ رب العزت نے اس 4 آیتوں کے اندر ان تمام عقیدوں کی تردید فرمائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس سورت کو قرآن کریم کا تہائی حصہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو اس کو تہائی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کو پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس سورت کو قرآن کریم کا تہائی حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مفسرین نے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کریم کے اندر 3 عقیدوں پر خاص طور پر بنیادی طور پر زور دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ ان 3 عقیدوں کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر بیان کیا ہے، اور یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا، تو 3 میں سے ایک کو اس صورت کے اندر مکمل بیان کر دیا۔ اس وجہ سے یہ صورت تہائی قرآن کریم کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس قرآن کریم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کریم ہے، اور سورہ اخلاص کا نام سورہ اخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کے اندر بندوں کو اللہ رب العزت کی توحید سکھائی جا رہی ہے، بندوں کو موحد بنایا جا رہا ہے، بندوں کے اندر اخلاص پیدا کیا جا رہا ہے، دنیا سے کٹ کر وہ صرف اللہ رب العزت کے ماننے والے بنے، اللہ کے علاوہ نہ ذات کے اعتبار سے اللہ کے مثل کسی کو مانے، نہ صفات کے اعتبار سے اللہ کے مثل کسی کو مانے، کسی بھی لحاظ سے اللہ کے مثل کسی کو نہ مانے۔ اسی وجہ سے سورت کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو پکا موحد مسلمان بنائے، اور شرک کے شائبے سے بھی ہم کو دور رکھے۔ شرک کا کہیں شبہ بھی ہو تو اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔